آخری عشرہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کا عطر اور نچوڑ ہے کہ انسان کے پاس اب بھی وقت ہے. اگر شروع رمضان کے اندر عبادات میں اگر کوتاہی ہو گئی، جس طریقے سے عبادت کا حق تھا اس طرح اگر ادا نہ کر سکے، اب آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر انسان عبادات کا اہتمام کرے. یہ پورے مہینے کا نچوڑ ہے یہ آخری عشرہ. اور اس عشرے کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ عتق من النیران ہے، یہ آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا عشرہ ہے. اور جب یہ عشرہ شروع ہو جاتا، آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جب آخری عشرہ شروع ہوتا آپ علیہ السلام کی عبادات کی کیفیت میں تبدیلی آ جاتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، آپ علیہ السلام شد میزرہ واحیا لیلا، آپ علیہ السلام اب عبادات کے لیے اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے. اور پھر فرمایا وَأَيْقَظَ أَهْلَا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے آخری عشرے کے اندر. آخری عشرے کے اندر اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. عام دنوں میں آپ کی یہ حالت نہیں تھی، عام دنوں میں آپ کی عبادت کی یہ حالت ہوتی. ان تعال رویدن، خاموشی کے ساتھ آہستگی کے ساتھ آپ جوتے پہنا کرتے تھے. وَأَخَذَ رِدَاءَهُ، آہستگی سے اپنی چادر کو اٹھاتے تھے. ثم فتح الباب رویدن، پھر آہستہ سے دروازہ کھولا کرتے تھے، اس لیے کہ نماز نفلی عبادت کا اہتمام ہو رہا ہے، کہیں عائشہ کے نیند میں خلل نہ پڑ جائے، کہیں دوسرے تکلیف میں مبتلا نہ ہو جائے. یہ عام دنوں کی آپ علیہ السلام کی حالت ہوا کرتی تھی عبادت کی. لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا کمر کس لیا کرتے تھے. آپ تو عام دنوں میں بھی راتوں کو جاگا کرتے تھے، ایک تہائی رات جاگتے تھے، آدھی رات جاگتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا. یہ تو آپ کے عام دنوں کی عبادت کا حال تھا. لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر ساری رات جاگا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے. آخری عشرے کے اندر یہ بھی ایک سنت ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کو بھی جگائے تاکہ وہ بھی اس رات کے اندر اس رات کو قیمتی بنائے، اس رات کو عبادت کرے. اور پھر اس آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ لوگوں کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ لوگوں کی سوچ محدود ہے، آپ لوگوں کی عقل محدود ہے، آپ لیلۃ القدر کا ثواب آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اتنا بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ رات ایسی رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آپ علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عابد تھا، اس نے 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی. دن کو جہاد کیا کرتا تھا، رات کو پھر وہ دعائیں استغفار کیا کرتا تھا. صحابہ کرام نے جب سنا بڑی حسرت ہوئی صحابہ کرام کو کہ یہ تو ہم سے آگے نکل گئے عبادات کے اندر. اس لیے کہ جب عمریں اتنی زیادہ ہوں گی، نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ 950 سال عمر تھی قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا. تو صحابہ کو حرص تھا، عبادت کا حرص تھا، مال و متاع کا نہیں تھا،
دنیا کا نہیں تھا، اس بات کا حرص کرنے لگے کہ یہ گزشتہ جو امتیں ہیں یہ تو ہم سے عبادات میں آگے نکل جائیں گی، اس لیے ان کے روزے بھی زیادہ ہوں گے، ان کے نوافل بھی زیادہ ہوں گے، ان کے فرائض بھی زیادہ ہوں گے۔ ہماری عمریں آپ علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا 60 سے 70 سال کے درمیان ہے، ہماری عبادتیں بھی کم ہوں گی۔ تو آپ علیہ السلام پر پھر یہ سورت نازل ہوئی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے امت محمدیہ مایوس مت ہونا، تمہارے لیے اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ اس ایک رات کو آپ صرف عبادت کر لوگے تو ایک رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر خیر کا لفظ استعمال کیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خیر کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بہت زیادہ فرق ہو، یعنی 1000 سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ خیر کا لفظ عربی میں معمولی فرق کے لیے نہیں بولا جاتا، جسے اردو زبان میں ہم بولتے ہیں 19-20 کا فرق، نہیں، یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینے تو اللہ نے بتلا دیے کہ اس سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے، کہ اس ایک رات کی عبادت کر لینا، کہ اس ایک رات کو عبادت کرنا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر جب یہ بتلایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پورا رمضان 1 مہینہ اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا، پورا 1 مہینہ اعتکاف کیا آپ علیہ السلام نے، کہ مجھے اس رات کی عظمت کا پتہ چل جائے یہ کون سی رات ہے۔ چنانچہ پہلے عشرے کو آپ نے اعتکاف کیا، صحابہ نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، پھر دوسرے عشرے کو آپ نے اعتکاف کیا۔ جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا، کچھ صحابہ نے اپنے بستر گھر بھیج دیے، جانے لگے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ رات آخری عشرے کے اندر ہے، اس رات کو آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پھر صحابہ کرام نے آپ علیہ السلام کے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا، اور پھر آپ علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، تاکہ اس رات لیلۃ القدر کے رات کی عبادت ہمیں نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر کی فضیلت نصیب ہو جائے۔ پھر یہ رات کون سی رات ہے آخری عشرے کے اندر؟ آپ علیہ السلام کو اس رات کے بارے میں بھی بتلایا گیا کہ یہ فلاں رات ہے۔ آپ علیہ السلام اس رات کو بتلانے کے لیے، صحابہ کو بتلانے کے لیے گھر سے باہر نکلے کہ میں بتا دوں، تو چنانچہ راستے میں دیکھا 2 آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام ان کے پاس گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذہن سے وہ محو کر لیا کہ وہ کون سی رات تھی۔ پھر صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ مجھے اس رات کے بارے میں اللہ نے بتایا تھا، مگر وہ رات 2 لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان کے جھگڑے کی نحوست نے مجھ سے میرے ذہن سے اللہ نے وہ تاریخ محو کر دی۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، کہ آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر تم انہیں تلاش کرو۔ پھر بہت سے صحابہ نے بھی خواب دیکھا کہ یہ کون سی رات ہے، تو چنانچہ تمام صحابہ نے جب خواب آپ علیہ السلام کو بتلایا تو اس بات پر سب کے خواب متفق تھے کہ وہ طاق رات ہی تھی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پھر ارشاد بھی فرمایا، یہ خواب نہیں بلکہ ارشاد فرمایا کہ اس رات کو تلاش کرو، رمضان المبارک کے آخری طاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرو، کہ یہ آخری طاق راتیں 21ویں شب ہے، 23ویں شب ہے، 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے۔ یہ 5 راتیں صرف عبادت کرنی ہے، یہ جاگنے والی رات ہے،
کس لیے؟ مارکیٹوں میں گھومنے کے لیے نہیں، لہو لعب کے لیے نہیں، کھیل کود کے لیے نہیں، یہ عبادت کے لیے انسان ان 5 راتوں کو صرف عبادت کرے، ثواب ایسا ہے 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ملے گا۔ اتنی بڑی نعمت ہے۔ لا، اس رات کی عبادت سے وہی محروم ہوگا، لا یحرمها الا شقی، جو شقی آدمی ہوگا، جو بدبخت آدمی ہوگا، وہی اس رات سے محروم ہوگا۔ اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ویسی دے دی، اللہ نے اتنی بڑی نعمت دے دی۔ جو محروم، فرمایا شقی آدمی جو ہوگا وہی اللہ تبارک و تعالی اسی کو اس رات سے محروم رکھیں گے، کہ انہی لوگوں کو پھر نیند کا غلبہ بھی آ جائے گا، سستی بھی آ جائے گی، وہ نیند نہیں ہوگی، وہ سستی نہیں ہوگی۔ اللہ محروم کرنا چاہ رہے ہیں اس رات سے، اپنے سامنے کھڑا ہونے نہیں دے رہے ہیں اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اس لیے اس رات سے جو محروم ہوتا ہے، بدبخت آدمی محروم ہوتا ہے، نافرمان محروم ہوتا ہے، شقی آدمی اس رات کی عبادت سے محروم ہوتا ہے۔ اور پھر اس رات کی فضیلت، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات کے اندر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ رب العزت کی اجازت سے ہر کام کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ ساتھ میں والروح، جبرائیل امین بھی ہوتا ہے، جبرائیل امین کے سربراہی میں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، اور کہاں آتے ہیں؟ بیت اللہ میں آتے ہیں۔ جبرائیل امین آتا ہے، بیت اللہ کے اندر جھنڈا گاڑ دیتا ہے، اور تمام فرشتوں، اپنے فرشتوں کی جماعت کو حکم دے دیتا ہے کہ جاؤ زمین پر پھیل جاؤ، جو عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اس رات کو جو عبادت کر رہے ہیں، اس رات کو جو جاگ رہے ہیں، ان کے ساتھ عبادت میں شریک ہو جاؤ۔ جو لوگ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان کے ساتھ تلاوت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ فرشتے ان کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ صبح تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر یہ سارے فرشتے بیت اللہ میں جمع ہو جاتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں فرشتوں کا یہ وفد واپس آسمان دنیا پر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں، بتاؤ میرے بندوں کو کس حالت میں پایا، میرے بندوں کو کس حالت میں پایا؟ فرشتے بتاتے ہیں، تیرے فلاں فلاں بندوں کو ہم نے یہ عبادت کرتے ہوئے پایا، تلاوت کرتے ہوئے پایا، نماز پڑھتے ہوئے پایا، تیرے سامنے روتے ہوئے پایا، بڑے بڑے گناہگاروں کو تیرے سامنے روتے ہوئے پایا۔ تو میرا رب کہتا ہے، رب کریم کہتا ہے، اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے ان سب کی عبادتوں کو قبول کر لیا، ان سب کی دعاؤں کو میں نے قبول کر لیا، ان سب کو میں نے آگ سے خلاصی عطا فرما دی، ان سب کی میں نے مغفرت فرما دی۔ یہ ایسی بڑی رات آنے والی ہے اس عشرے کے اندر کہ 1000 مہینوں سے، فرمایا یہ رات بہتر ہے۔ لیکن اس رات کے اندر 5 بدبخت ایسے ہیں، اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسی رات ہے، فرمایا جو جاگ جائے اس رات کو، عبادت کرے، اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن 5 شقی انسان ایسے ہیں کہ ان راتوں کے آنے سے پہلے اگر ہم ان نافرمانیوں میں مبتلا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے کہ ان 5 نافرمانوں میں تاکہ ہمارا نام نہ آئے، اس رات کی فضیلت سے ہم محروم نہ ہو۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ پہلا شخص مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، کہ اس رات میں اس کی مغفرت نہیں ہوتی، اس رات میں مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص کینہ پرور، دل کے اندر کینہ رکھنے والا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھنے والا، اس شخص کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اس دل کے پیالے کو انسان صاف رکھے، خصوصاً اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے کینہ بغض سے اپنے دل کو صاف رکھے۔ دوسرا کینہ پرور شخص، اس کی بھی اس رات مغفرت نہیں ہوتی۔ اور تیسرا شخص شرابی، شراب کا عادی، شراب پینے والا، اس شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ چوتھا شخص ماں باپ کا نافرمان،
جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہو اس کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ کتنی ہی عبادت کر لے، کتنا ہی اللہ کے سامنے رو لے، اس شخص کی مغفرت نہیں ہوتی۔ یہ رب کریم کا اعلان ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت کریں گے۔ پانچواں شخص قطع تعلقی کرنے والا، انسان کسی سے قطع تعلقی رکھے اس شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، چاہے اپنے رشتہ داروں سے ہو، چاہے اپنے بھائیوں سے ہو، چاہے اپنے دوستوں سے ہو، چاہے کسی بھی مسلمان سے ہو۔ قطع تعلقی رکھنے والا، یہ 5 ایسے لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اس رات میں ان کے علاوہ اللہ سب کی مغفرت کرتے ہیں، سب کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں۔ یہ جو رات آنے والی ہے، اس رات کو عبادات کے ذریعے قیمتی بنائیں۔ اس رات کے اندر انسان انفرادی عبادتیں کرے، ہر وہ عبادت کرے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہو، نبی علیہ السلام سے ثابت ہو۔ اس رات کے اندر انسان اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئے، تنہائی میں عبادت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر نماز پڑھنی ہے، نوافل کا اہتمام کرنا ہے، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کرنا ہے تو جماعت کے ساتھ نہیں، انفرادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل جس درجے میں جس طرح ثابت ہو اس طرح اگر کریں گے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اگر اس طرح نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اس الٹا ثواب سے ہی محروم ہو جائیں گے۔ نفلی عبادات کے اندر افضل ہے انسان تنہائی میں کرے، فرض عبادات کے اندر افضل ہے انسان جماعت کے ساتھ کرے۔ تو اس رات کے اندر انسان تنہائی میں عبادت کرے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، یا رسول اللہ اگر کوئی یہ رات پتہ چل جائے یہ رات ہے تو پھر کون سی دعا مانگوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا مانگو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، کہ اے رب کریم کہ آپ معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے، میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ تو یہ اس رات کے اندر انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، رب سے معافی مانگے، آگ سے خلاصی، آگ سے اگر چھٹکارا انسان چاہتا ہے تو اس رات کے اندر خوب عبادات کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا